السلام علیکم۔ پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے بہت نعرے بازی ہوتی ہے اور جو 90 کی دہائی میں بھی حکومتیں گرائی جاتی رہیں اس کے اوپر ایک میجر چارج جو ہوتا تھا وہ کرپشن ہوتا تھا کہ انہوں نے بہت پیسہ لوٹا ہے۔ کرپشن کے چارج کے اوپر حکومت گرائی جاتی تھی، یہ میں 90 کی بات کرتا ہوں۔ پھر دوسری پارٹی کی حکومت آتی تھی، کیس ویس بنتے تھے، پھر اس کے بعد پھر پہلی پارٹی کی حکومت آ جاتی تھی۔ کیوں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں بنی، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور 2 PMLN کی۔ جب ان کی دوسری بار حکومت آتی تھی تو جو مخالفین نے کیس بنائے ہوتے تھے وہ ختم بھی ہو جاتے تھے۔ یہ تقریباً 10 سال یہ سلسلہ چلا۔ جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 99 کو ٹیک اوور کیا، اچھا کام نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے بعد نیب بنائی، نواز شریف صاحب نے احتساب سیل بنایا ہوا تھا سیف الرحمان والا۔ جب انہوں نے نیب بنائی تو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو، اور اس وقت ان کے سیاسی حریف میں تھے سر فہرست نواز شریف اور بے نظیر بھٹو، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ایک کمپنی، بلکہ 2 کمپنیاں پاکستان سے باہر ہائر کی اور ان کو یہاں نیب جنرل امجد سربراہی اس کے کر رہے تھے۔ جنرل امجد نے سختی والا کام شروع کیا تھا، کچھ لسٹیں وسٹیں بنائی گئیں اور وہ ان کمپنیاں جو 2 باہر کی کمپنیاں ہم نے ہائر کی تھیں، ایک کا نام تھا براڈ شیٹ اور دوسری تھا انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری، ان کو ڈیٹیلز دی گئیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ پاکستان سے پیسہ لوٹ کے لے گئے۔ وہ فہرست دا نیوز اخبار میں عمر چیمہ نے اس کے کافی لوگوں کے نام پوری تفصیل کے ساتھ شائع بھی کیے ہیں۔ اس میں سیاسی لوگوں کے بھی نام ہیں، اس میں ہمارے ملٹری کے کچھ جنرلز کے، ایئر فورس کے آفیسر کے، نیوی کے کچھ آفیسرز کے نام شامل ہیں، لائک اس میں ایڈمرل منصور الحق کا نام شامل ہے جنہوں نے بعد میں پلی بارگین کر لی تھی۔ اسی طریقے سے اس میں بیوروکریٹس اور بزنس مین کے نام شامل ہیں۔ لیکن بعد میں ان فہرستوں کے اوپر بہت کام نہیں ہوا۔ براڈ شیٹ جس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس سے 3 سال بعد معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ جنرل مشرف جو تھے انہوں نے بے نظیر بھٹو سے دبئی میں خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو NRO کے اوپر جا کے منتج ہوا۔ جنرل امجد کو نیب سے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں ہٹا دیا۔ پیپلز پارٹی سے ایک گروپ توڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنا لی، جیسے بھی بنائی استعمال انہوں نے نیب کو کیا تھا۔ نیب کے چیئرمین جن کی اچھی شہرت تھی ان کو ہٹایا، دوسرے لوگوں کو لگایا اور ان لوگوں کے ذریعے پھر وہ نیب کا کام جو تھا وہ پس پش جانا شروع ہو گیا۔ جو پہلے بہت زیادہ شور و غوغا کا تھا کہ ہم تو لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لے کر آئیں گے، لاسٹ ڈیکیڈ آف 90s وہ کہتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں نے 90 کی دہائی تو برباد ہی ساری کر دی ہے، انہی لوگوں سے جن کی ضرورت پڑی توڑے نیب کے ذریعے یا دوسرے دباؤ کے طریقے سے اور اپنے ساتھ ملایا اور کاف لیگ کی حکومت بنوا دی۔ براڈ شیٹ اس کے جواب میں کورٹ میں چلے گئی، کورٹ سے اس کے خلاف اس کے حق میں فیصلہ آ گیا اور حکومت پاکستان کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان اپیل میں چلی گئی اور ابھی حال ہی میں لندن کی ایک کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس کو $28.7 ملین اس کو دیں، اس کا حق بنتا ہے۔ اس پیسے دینے کے عمل کے اندر ایک کیس ہے بڑا امپورٹنٹ، وہ ہے نواز شریف کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، جس کو یہ فرم پرسو کر رہی تھی ان ایسٹس کو کہ یہ بھی سٹولن منی، پیسے چرا کے یہ خریدے گئے اثاثے ہیں۔ اس کے بعد سے شریف فیملی اپنی فتح کا ڈھول بجا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو صاف شفاف ہو گئے، ہمیں تو لندن کی عدالت نے جو تھا وہ اچھے کردار کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ لیں، آپ نے تو بالکل پیسہ ویسا نہیں کمایا، چوری سے نہیں لے کر آئے پیسہ، یہ تو آپ کے اثاثے ہیں۔ اور یہاں پر حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ چوری والے اثاثے تھے، نواز شریف پیسے چرا کر لے کے گیا تھا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس اوور آل اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکنزم ہے، ویری فالٹی میکنزم، کیونکہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کو اس طریقے سے پرسو کیا جاتا ہے کہ جو سچ مچ جس نے پیسہ چرایا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے وہ پکڑ کے کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بعد اس کو شفافیت کا، اچھے کردار کا اور پارسائی کا سرٹیفکیٹ خود عدالت دے کے رہا کرتی ہے، کیونکہ نیب والے کچھ ثابت ہی نہیں کر پاتے۔ اس سے زیادہ بھیانک غلطی نہیں ہو سکتی کہ انہی کی کوششوں سے، سیف الرحمان کی اور نیب کی کوششوں سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ اتنا بیڈلی ہرٹ ہوا ہے اور جو ہمارا آفیشیل پروسیجر ہے بیوروکریٹک اپروول کے، وہ اتنے بیڈلی ڈیمیج ہوئے ہیں کیونکہ کوئی بندہ اس کے اوپر سگنیچر مارنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے پہ تیار نہیں ہے، نیب کا خوف۔ اور نیب والے کرتے کیا ہیں؟ ابھی حال ہی میں BBC اردو کے اوپر ایک خبر شائع ہوئی ہے اور وہ بھی بذات خود بہت ڈیمیجنگ ہے کہ پرائم منسٹر کو گمراہ کن اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں، گمراہ کن اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں۔ کس کو؟ وزیر اعظم پاکستان کو، جو سربراہ حکومت ہے، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہے اور اس کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ اگر وہ مس لیڈ ہو رہا ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ پرائم منسٹر اس کے اوپر جو دعوے کرتے رہے مختلف اوقات میں، ان کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں، دکھائے گا جی۔ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ بے نامی پراپرٹیز ہم نے پکڑنی شروع کر دی ہیں۔ آپ
आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। वादा है कि मैं ये बड़े बड़े मगरमच्छों को कानून के नीचे लेके आऊंगा, पैसा निकालूंगा इनसे, छोड़ूंगा नहीं इनको इंशाल्लाह। कोऑपरेटिव्स में बेचारे गरीब लोगों का पैसा लूटा गया, आप बच गए, लेकिन मियां साहब अब आप नहीं बचेंगे। अब मज़े की बात यह है कि वो ब्रॉडशीट वाले जो उनके CEO हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए हैं और एक इंटरव्यू के अंदर तो उन्होंने ये दावा किया है कि मैं मंसूरुल हक का पैसा लूटा हुआ पाकिस्तान लेकर आया था, मेरी वजह से वो पकड़ा गया और इन्होंने प्ली बार्गेन करके उसको छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने 200 ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर के पैसे पड़े हुए थे, स्टोलन मनी, पाकिस्तान से पैसा चुरा कर लेकर जाया गया था। इन्होंने परसू नहीं किए, नैब वालों की नीयत ही सही नहीं है और वो नैब को, जनरल अमजद के बाद वाली नैब को बहुत बुरे लफ्ज़ों में अपने इंटरव्यूज़ के अंदर उसका बार बार तज़किरा कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी प्राइम मिनिस्टर का एक शॉट हम आपको अभी प्ले, थोड़ा सा हिस्सा उसका हुआ है, दोबारा आपको चला के दिखाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने एक अकाउंट, सिंगल कंपनी अकाउंट पकड़ा जिसके अंदर $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई इन द समर ऑफ 2016। सऊदी अरब से पैसा आया और मैंने 2 जगहों पे वो जिक्र करते हैं कि मैंने एक पाकिस्तानी जनरल को बताया, फिर वो कहते हैं मैंने शहजाद अकबर को बताया और शहजाद अकबर से अपनी 2 मुलाकातों का उन्होंने हवाला दिया 2018 अक्टूबर के महीने में, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स ही कोई नहीं दी। $1 बिलियन IMF से हम $500 मिलियन की किस्त लेने के लिए नाक से लकीरें रगड़ रहे हैं, कभी कहते हैं बिजली का रेट बढ़ा दो, कभी कहते हैं ये कर दो, कभी इसको बंद कर दो। सुनिए प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर आज क्या कहा। ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। जो अब रिपोर्टेड लिस्टें हैं उसके मुताबिक है कि ये 2000 की बात हो रही है, जुलाई 17 2017 लोगों के नाम दिए गए, इसमें प्राइमरीली नवाज शरीफ फैमिली के लोग शामिल थे। फिर अगस्त 12 16 मज़ीद लोगों के नाम दिए गए, सितंबर 4 को 51 लोगों के और नवंबर 8 75, ये लॉन्गेस्ट लिस्ट है। और इसके बाद 41 लोगों, तकरीबन 200 के लगभग लोगों के नाम दिए गए। इसमें जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं उसमें शरीफ फैमिली है, जिसमें नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, अब्बास शरीफ जो इनके भाई अब वफात पा चुके हैं, हसन नवाज हैं, हुसैन नवाज हैं, हमज़ा हैं, बेगम शमीम अख्तर हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, आसिफ जरदारी हैं, आफ्ताब शेरपा हैं। और इनका तज़किरा अभी वो अगर साहब हमें ज्वाइन कर लें तो उनसे हम पूछेंगे उन्हीं की ज़ुबानी, क्योंकि वो कहते हैं कि एक न्यू जर्सी के अंदर एक अकाउंट था, वो हमने पकड़ा, उसके अंदर इल गॉटन मनी थी, उन्होंने क्लेम किया। और फिर वो कहते हैं कि उसी शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बना दिया गया। क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर। वो अभी ज्वाइन होगा हमें तो हम उनसे तफसील मज़ीद पूछेंगे। फैसल सालेह हयात का इसके अंदर जिक्र आता है और ये ख़बरें जो रिपोर्ट की, मैं ये न्यूज़ वाली ख़बर से जो उमर चीमा ने रिपोर्ट की है, नाम उनमें से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वो कहते हैं कि इनमें से, बल्कि ये मुख्तलिफ ख़बरों ने और इसके अलावा जिक्र किया है कि इनमें से कई लोग तो वो थे जो पैट्रियट का हिस्सा बने, इसमें से बाज़ लोग वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा है। ये तब अफसोसनाक बात है, अगर ये 200 लोग टारगेट पे थे, लूटेड प्लंडर्ड मनी इनके पास थी और आइडेंटिफाई भी हो गई, तो मुशर्रफ ने तो अच्छा काम नहीं किया, नवाज शरीफ भी चोर डाकू, बेनज़ीर के ऊपर भी वही इल्ज़ाम, तो तहरीक इंसाफ को तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। ये फहरिस्त आगे चल के इसके अंदर अनवर सैफुल्ला का नाम है, आज़म होती का है, चौधरी शेर अली का नाम है, गुलाम मुस्तफ़ा खर का नाम है, गौहर अयूब का नाम है, गुलजार अहमद का नाम है, वक़ार अहमद, हारून अख्तर, हमायूं अख्तर, जाम माशूक, जावेद हाशमी, मंजूर वट्टू, मुनव्वर हसन मंज, जुल्फ़कार मक्सी, आमिर मक्सी, अहमद मुख्तार, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा, खालिद खरल। और इसी तरीके से मिलिट्री के से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उसमें भी बड़े बड़े लोगों के नाम है, आर्म्ड फोर्सेस से। मिर्ज़ा असलम बेग का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है, जाहिद अली अकबर का नाम लिखा हुआ है, फजल अकबर का नाम लिखा हुआ है, जनरल फजल अकबर। इसी तरीके से शुजात बुखारी साहब का नाम लिखा हुआ है, एडमिरल मंसूरुल हक का नाम है और एडमिरल सईद मोहम्मद, और इसके अलावा भी बाकी लोगों के नाम इसके अंदर शामिल हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डार साहब खुश आमदीद कहता हूँ। ये आपका तो अवलीन एजेंडा था कि पाकिस्तान से जो लूटी हुई दौलत है वापस लेकर आनी है, तो ये खबरें तो कुछ और जाहिर करती हैं कि आप सीरियस ही नहीं है। देखिए मल साहब, मैं समझता हूँ कि ब्रॉडशीट की ये जो खबर है या जो भी उसके CEO ने आप लोगों के सामने रखा है, ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। हम तो कब से कह रहे हैं ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग, कितने लोग अब आप ही बता दें किस किस का नाम आप ले ही रहे थे। अगर कोई ऐसे हैं
تو ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم نے کس یہ ہونی سطح پہ چاہیے، اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کیونکہ آپ 2.5 سال سے حکومت میں ہیں، آپ باقیوں کو تو پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری باری کی تو بات نہیں. ہمارے دور حکومت میں ہمارے وزراء بھی گئے ہیں، نیب انویسٹیگیشن میں رہے ہیں. نیب خود مختار ادارہ ہے، نیب نے فیصلہ کرنا ہے، نیب کے چیئرمین نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے. لیکن دیکھیں مل صاحب، یہ جو چیزیں جو انکشافات ہوئے ہیں، یہ تو ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ مکمکہ ڈیلیں این آر او، جو آج بھی یہ کہتے ہیں جی کون سا این آر او، یہ وہ این آر او ہی ہے ملک صاحب جو آپ بتا رہے ہیں کہ 2000 میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو 2-3 سال میں کیوں روک دی جاتی ہے انویسٹیگیشن اس وقت کی جو بھی نیب تھی. جب ان کا مشرف صاحب کے ساتھ مکمکہ ہو جاتا ہے، این آر او ہو جاتا ہے، اگر آپ پیپلز پارٹی کی، چلے پیپلز پارٹی سے پہلے میں میاں صاحب کی بات کرتا ہوں. میاں صاحب کا پاکستان سے باہر جانا، وہ معاہدہ، تاریخی معاہدہ 10 سال کا جو انکار ہی رہے جی ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. سعد حریری صاحب آ جاتے ہیں آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے، وہ پہلا این آر او انہیں دیا گیا. لیکن ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ جتنے کرپشن کے نعرے، آپ سے مراد ہے جو بھی حکومت وقت ہو، وہ نعرے صرف پولیٹیکل اپوننٹس کو اس وقت بدنام کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اس لوٹے ہوئے پیسے کو پاکستان واپس لانے میں کوئی بھی آپ میں سے سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر بھی لوٹ مار ہوئی ہے، پیسہ پاکستان کے اندر بھی پارک ہوا ہے، پاکستان کے باہر بھی گیا ہے. جو پاکستان سے باہر گیا ہے وہ پاکستانیوں کو مل صاحب آپ بھی بتائیں، میں بھی بتاتا ہوں کہ اس پیسے کو ریکور کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، انہی سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں آگے. مسٹر کاوے مساوی، سی ای او براڈ شیٹ. مسٹر مساوی، السلام علیکم. Can you hear me? Good afternoon to you. So I can, but I can't see you, unfortunately. It'd be nice if I could see you. But we can see you. Pakistani nation can see you. We are live right now, Mr. Masawi. Can you tell me what was the main finding regarding the Sharif family when Musharraf awarded you the contract in 2000? Could you repeat the question? Sorry, I didn't hear your question. What were the main finding of your investigations regarding the Sharif family? It's in the judgments of the London Court of International Arbitration. And you're very welcome, if you're seriously interested in this, put pressure on the government of Pakistan to give it to you. We stand by our position. We found stolen money. And Sharif family are not the only targets. There were other people. And the London Court of International Arbitration found that we were sacked because we came too close to stolen money. And that's why we were too efficient. Okay, I'll come to that question. But what were your findings? Did you find any particular amount? Can you put a value to that investigation that we have found stolen assets of so many millions of dollars being held by Sharif family in London or other places? We found billions, and we were on the trail of billions of dollars of stolen money. We were sabotaged. Belonging to Sharif family? And the judge said we were sabotaged by NAB from pursuing these matters. I'm not going to be drawn into one family or another. We had a long target, and we were pursuing all of them. And the targets were Sharif, I'll the ask family. you a question about that long target as well. But can you particularly answer about the Sharif family? Because you are the one who was investigating the Evenfield apartments. But the final judgment has discharged that claim, which you have, I think, trying to pursue in the courts to attach the Evenfield apartments. The Evenfield apartments, we did not pursue beyond the point where we found other money. We had an award of approximately, with the costs and interest, of $30 million. We found that in another account, and we seized that account. When we seized that account, we let the Evenfield apartments, which we put the charge on, go. And the reason why we let it go was because we were still in any more money than we'd been awarded. We're not troublemakers. To put a spin on the idea that the Evenfield apartment... But this is your explanation. But Sharif family, they claim that we have been exonerated. Do you think they have been exonerated? It's a complete lie. They have not been exonerated. They are lying. They're not just spinning. They're lying. The Sharif family are lying when they say they were exonerated by standing the Evenfield apartments. Yes, I'm accusing them of lying. They're lying.
The Avonfield apartments we let go because we found other money that satisfied our judgment. The idea of saying But why that did you let it go? I could not understand. If those assets were bought with the stolen money, why did you let it go? Because we had got, we let it go because one, in 2003, we'd been, our contract was unlawfully breached by the government of Pakistan. We were therefore not looking for any more assets. We were looking for the assets so that we could satisfy our judgments against NAB. We were not going to after any money. But when the Supreme Court of Pakistan and the Accountability Court of Pakistan said what they did about the Sharifs following the Panama Papers, it's very simple to convince the court in London that given that we have got this judgment against the government of Pakistan, they should allow us to seize those apartments. They froze those apartments, but we didn't need to go any further for one simple reason. Because we found another. But we found there an was account one in the United proof which was given out by Panama Papers leaks, and it related to the Nielsen. And what were your findings? I'm actually more interested to know what were your findings. Did you have any proof to establish that Avonfield apartments were actually bought by the stolen money? I'm not going to repeat myself again, okay? For one last time, All right. we were stopped from investigating from the middle of 2002, okay? We were on the trail of billions of dollars. NAB. Who stopped you? They sabotaged them. NAB and the government of Pakistan. They sabotaged our efforts. They told us to remove individuals from as targets, and they did not cooperate with us, and they passed information that we had found to the crooks who were investigating. So to come and ask me about Avonfield apartments in 2019, when we were able, simply on the basis of the judgment of the Supreme Court of Pakistan and the Accountability Court in Pakistan, to convince a judge in London to freeze the assets, to put a charge on it. In one of your recent interviews, Mr. Mosavi, you have mentioned, you have said, you have claimed that someone from the Sharif family approached you to go away, to leave the case. Who was that person? This must be the 20th time I'm repeating this. Mr. Anjum Dar purporting, and I say no more than that, alleging that he was the nephew of Nawaz Sharif, turned up and he produced as credentials half a dozen photographs and detailed information about the investigation that we've been doing. And he made one telephone call, allegedly, and I say allegedly, to Mr. Nawaz Sharif, and he had a conversation in Urdu. I don't speak Urdu. And that was the establishment of his credentials for further conversations. And those further conversations were terminated by me, not by him, or if his paymasters were indeed the Sharif family, I know not. What I do know is he came, and any reasonable person, if somebody knocks on your door and says, these are my credentials, and you look at those credentials on a prima facie basis, those credentials were convincing. And what was his offer? Sorry? What was his offer? His offer was $25 million to take it and go away. And I said, you need to talk to our lawyers, and you need to put this into a consent order, and it's going to be a settlement. Take $25 million and go away. This was the offer by Sharif family through Mr. Anjum Dar. Sorry, this was allegedly offered by the Sharif family, but certainly not allegedly, definitely offered by Anjum Dar. There is a report which indicates that Musharraf in 2000, July 17th, August 12th, September 4th, November 8th, gave you lists of Pakistani politicians, army officers, bureaucrats, about 200 people. What happened to that, to those lists of 200 people? Well, it wasn't 400, it was about 200, first of all. And secondly, we said, no, we are not prepared only to investigate the Nawaz Sharif family, because that would be a witch hunt. We are asset investigators, we are asset tracers, and the reason why we do it is anti-corruption. We return
what belongs to the people of Pakistan to the people of Pakistan. We are not going to engage in a witch hunt against the Sharif family. They may or may not be honest. I don't know. And I had no reason to believe that they were at that time, either one or the other. Only the evidence would show. So we emphatically insisted that if they were going to go after the corrupt, what happened in those 200 cases? Who are those 200 people? Can I finish my answer? We said we are not prepared to go only after the kith and kin and the alter egos of the Sharifs. We will go after all the corrupt, which must include Zardari, which must include Mrs. Bhutto, et al. That's why we set up two companies, International Asset Recovery, in order to go after the assets of Asif Zardari et al. And Broadsheet to go after the assets of Nawaz Sharif et al. Those 200 people, the companies, they weren't just ordinary people, they were also companies, and they were alter egos. We began an investigation, and before we got off the starting block, General Amjad was removed, Farooq Adam Khan was removed, and NAB was gutted. And 17 years later, I had occasion to ask General Musharraf to his face in a public forum at the Oxford Union, and I asked, he came here, and when he made his speech about the greatness of Pakistan under his rule... Mr. Musavi, can we quickly move forward? What was your investigation about those 200 people? Did you find any stolen money, any value of that money? Well, the London Court of International Arbitration found that we found a very significant amount of money, yes, and we repatriated money to Pakistan. I've answered that question already. About 200 people. Was there any particular finding about those 200 people? We were sabotaged from pursuing the investigation. But those who did investigate, we did find money. Sir, in a recent interview, you have also mentioned that you discovered an account, a company account, where $1 billion transaction was made from Saudi Arabia in the summer of 2016. And you indicated this account to a general of Pakistan, then again in October 2018 to Shahzad Akbar. Who was that general? I don't know. I just reported it immediately to Pakistani. I reported it immediately to the Pakistani authorities. Immediately. You said you met a Pakistani general and informed him. Who was that general? I don't know his name. He wouldn't give me his name. They simply telephoned me and said, there's a delegation here, etc. And one of the delegation wishes to speak with you. And I said, fine. And I met him, and he had who is the beneficial owner of this $1 billion? He had copies of all the documents that could establish his credentials. And he said, given that this was also an ISI operation, given that ISI had done the joint investigation, which was submitted to the Supreme Court of Pakistan, I respected that, and I thought these are the procedures in Pakistan. That's just fine, and I respect the fact that he didn't want his name to be known, as long as he had the authority and the credentials. And the credentials were copies of my own documents, which had been submitted to Pakistan through their lawyers. Did you, Mr. Musavi, did you share this information with Mr. Shahzad Akbar as well? Shahzad Akbar has that information through his lawyers. I didn't give it to him. I gave it to him by his lawyer. My lawyers, within 15 minutes of that meeting, let the lawyers of Pakistan know that there had been a corrupt attempt at bribing me, had been a corrupt attempt at suborning me, and shake me down with the prospect of a new contract where they would want to take a percentage. And I walked out, paid my own bill, and I refused the general's coffee. It's not my usual style to agree to a guest who arrives in my city. I usually at least invite them for a coffee, and when they've invited themselves, I usually pay for it. But I refused because that would have been to continue to engage in a conspiracy, which is a crime in Britain. I immediately reported it to our lawyers. They wrote a long and detailed letter to the government of Pakistan, which Shahzad Akbar, I'm sure, if he does his job properly, I'm not sure if he does his job properly, given what kind of utterances he's coming up with, but if he does, he would have read it. The evidence is there.
in black But and who white. is the person behind that company account where 1 billion transaction has been made? You better ask NAB that, because I gave them the information and they probably put it in the dust. I don't. You better ask NAB that. After all, I was not investigating these things anymore. They sacked me. They sacked me on the 28th of October 2003. This information came to us in 2016 with an abundance of good faith towards the people of Pakistan, even though the government had well and truly, as the court said, conspired to defraud us. And it cost us a huge amount of money. In good faith, we gave them that information. And they did nothing with that information. Nothing. They didn't even come back and ask us. You are saying that officials demanded cut from you. Who are those officials who demanded cut from you? I just answered that question. What is the next question? You don't want to name them? I've just answered that question. So would you like to move to the next question? Just go back over the tape. What was the issue which was discussed with Shahzad Akbar? Shahzad Akbar came and I said to him, there's a court order, why don't you pay it? And he said, give me a discount. I said, this is not the bazaar. You're not selling a carpet. You're obeying a court order. How about beginning to respect the law? How about beginning to respect the orders of courts? What is wrong with you, Mr. Akbar? You're supposed to be a lawyer. You're supposed to be a human rights lawyer. All these pretensions that this new government is a law-abiding government. The law-abiding government is defined by nobody being above the law. If a court has ordered you to pay, pay. And he was asking, he's haggling like a bazaar merchant trying to sell me a carpet. And I said, thank you, but no thank you. And if you don't believe me, I have the text, which I sent to him. I said, you should be ashamed of yourself. He was pretending, telling the people of Pakistan that you're different, that this government's different. It's a law-abiding government. But the rule of law is about orders of courts. Everybody obeys court orders. Why don't you obey this? It took 2 years. You also say you discovered an account in New Jersey, and that person was made Interior Minister of Pakistan. I think it's a reference about Mr. Aftab Sherpa. It's not New Jersey, it's Jersey. Not in New Jersey, it's in Jersey. Okay. Jersey is different. It's a reference about Mr. Aftab Sherpa. Yes, we found his account, we froze it. We told the government of Pakistan we found his account and we've frozen it. There's a lot of money in it. And so we asked them immediately to tell the Attorney General of Pakistan to dispatch that money back to Pakistan. You know what they did? They told us to remove him from the list of targets. You know what else they did? They asked the government of Jersey to release that account. You know what else they did? They gave that money back to him. You know what else they did? They appointed him as the Minister of Home Affairs, the Interior Minister of Pakistan. I hope that satisfies you, and I hope that's the last question you have, because I've got other things to do. Just one more question. You know Mr. Imran Khan, and this is his main political agenda, accountability. What is your advice for Prime Minister of Pakistan, how he should pursue it? Well, the Prime Minister has my number, and he knows I have great high regard for him. He's an Oxford man, I'm an Oxford man, and Oxford men have to talk to each other. He can call me, and at the moment, although I'm with a worker of blowing away the assertions of his government about broadsheets, but I have a residual degree of loyalty to an Oxford man, and I will stick here with a little bit longer. But if they continue to libel me on television, as the Shahzad Akbar is doing, I will publish without a question. I will publish the judgment of Sir Anthony Evans, and I tell you, they won't be singing like canaries. Thank you, Mr. Kaveh Musavi. Thank you. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملک ہیں PMLN سے، اور مرتضیٰ وہاب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور عثمان ڈار ہیں پاکستان تحریک انصاف سے پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جو براڈ شیٹ کے کلیم ہیں، آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے شریف فیملی کی طرف سے وہ ڈار صاحب تشریف لائے، انجم ڈار، اور انہوں نے کہا $25 ملین لو اور جاؤ. دیکھیے، انہوں نے 2 کلیمز کیے ہیں. پہلے انہوں نے کہا ایلیجڈلی، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا ہے. انہوں نے کہا ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنا نام انجم ڈار بتایا، اور انہوں نے کہا نواز شریف کے وہ رشتہ دار ہیں، اور انہوں نے مجھے $25 ملین آفر کیے.
اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. اسی انٹرویو میں اور آج کے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوئی پرانی بات 2012 کی. 2002 میں مڈل میں ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا, ان کا کام روک دیا. 2003 کے اندر کانٹریکٹ کینسل آفیشلی ہو گیا. 2012 میں نواز شریف صاحب ان کو کیوں رشوت دیں گے؟ کس چیز کی رشوت دیں گے؟ ایک کمپنی جس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا احتساب سے, جس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں رہ گیا نیب کے ساتھ, اس کو $25 ملین کیوں آفر کریں گے؟ لیکن اگر آپ مفروضے کے طور پہ مان لیں کہ جو بھی یہ صاحب کہہ رہے ہیں, کم از کم ان کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کوئی بہت زیادہ کوئی اوور زیلس آدمی ہمارے کسی دشمن کی طرف سے جس نے فریم کرنے کے لیے کیا ہو. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. اگر ایسی بات تھی بھی تو 2012 سے لے کر 2020-21 تک درمیان میں 8 سال ہیں, کسی بھی وقت وہ یہ گفتگو فرما سکتے تھے, مگر انہوں نے نہیں کی یہ گفتگو. اور آج کی میرے خیال میں اس کا ایک لنک تو ابھی بنتا ہے کہ وہ لندن کورٹ سے جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد وہ اپنی سائڈ کی سٹوری بتا رہے ہیں. جی چلیے, اگر مان لیں یہ بات تو پھر آپ کیا یہ بھی مانیں گے کہ ابھی $200 ملین حکومت کے کسی فرد نے وہاں پہ جا کے اپنا کٹ مانگا ہے کہ ہمیں آپ کو ایک نئی ڈیل دیتے ہیں, اور اس میں کیونکہ آپ کو 200 ملین بچیں گے, $1 بلین کا ایک اکاؤنٹ ہے جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا, اس میں $200 ملین بنیں گے, اور انہوں نے اپنے اسی انٹرویو میں بڑا اسپیسیفکلی کہا کہ 50% آپ کو ہمیں دینا ہوگا. اور ان سے پوچھا گیا کہ ہم کون ہیں, تو اس نے کہا ہم وہ ہیں جو آپ کو کانٹریکٹ دیں گے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب کی زیر سرکردگی یہ تمام معاملہ چل رہا ہے. انہوں نے الزام ایک آرمی کے افسر پہ بھی لگا دیا, شہزاد اکبر صاحب پہ بھی لگا دیا کہ میں نے ان کو بتایا تھا. آپ کے سامنے یہ بات نہیں آئی, کوئی حکومت نے اس بات کی تحقیقات نہیں کی. اگر حکومت تحقیقات نہیں کر رہی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں. مرتضیٰ سے بھی پوچھتے ہیں, مرتضیٰ یہ بڑا امپورٹنٹ چارج ہے جو ابھی وہ لگا رہے ہیں کہ $1 بلین کا ایک اکاؤنٹ ہے جہاں سعودی عرب سے پیسہ آیا, اور میں نے ایک پاکستانی جنرل کو بھی بتایا, اور پھر وہ دوسری کہانی بھی آپ نے سن لی. یہ الزام تراشی بڑی سنگین نوعیت کی ہے کہ کٹ مانگا جا رہا ہے. وہ پرانے تو پولیٹیکل لوگوں کے بھی نام ہیں, لیکن یہ والا تو اس سے بھی بڑا چارج ہو گیا. ندیم صاحب, میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں مفروضوں پر مبنی ہے. آئی تھنک بہت زیادہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس کو فیکٹس کے ساتھ سبسٹینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تمام کہانی ایک چیز تو بڑا کلیئر کرتی ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے بھی جن لوگوں نے اکاؤنٹیبلٹی ایجنڈا عوام کے سامنے رکھا تھا, انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے ایجنڈے کو پرسو کیا. اور موجودہ حکومت جو ہے خان صاحب کی, اس کے بارے میں بھی, شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی بڑے ایسپرژنز انہوں نے کاسٹ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو آج موجود ہیں, حاضر ہیں حکومت میں, میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر جواب آپ کو ان سے مل پائے گا. بٹ یہ تمام جو کہانی ہے مجھے یہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں لگ رہی. میں اس کی ٹائمنگ بڑی مجھے دلچسپ لگتی ہے کہ وائی آل آف اے سڈن 2020-21 میں یہ معاملہ سرفیس پہ آتا ہے. شہزاد اکبر صاحب کیوں ان کے ساتھ انگیج کر رہے تھے, کن پیسوں کی بات ہو رہی تھی, شہزاد اکبر صاحب ابھی کس طرح کے الزامات ان کے اوپر لگا رہے ہیں, اور موسوی صاحب نے ابھی آپ کے پروگرام پہ جس طرح کی باتیں شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے کی ہے, دیٹ آلسو سیز اے لاٹ. آپ ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ کہیں گے, کیونکہ یہ معاملہ کافی متنازع ہے, کسی ایک کو بھی صاف نہیں چھوڑتا. مقصد یہ ہے کہ اگر شہزاد اکبر صاحب پہ الزامات لگے ہیں وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے, ان کی بات ہوئی نہیں ہوئی, کٹس کس کو دیا, کس کے لیے بات کی گئی. لیکن ایک بات دیکھیں ملک صاحب, پوری قوم جانتی ہے PMLN کی ایک ہسٹری ہے. آپ جنرل آصف سے شروع, جو BMW کا کیس پوری قوم کے سامنے ہے, مہران بینک کا کیس پوری قوم کے سامنے ہے, چھانگا مانگا سیاست, کوئٹہ بینچ خریدنا, کہاں انہوں نے خرید و فروخت نہیں کی. انہوں نے تو پناما کے 5 ججز کو اربوں روپے دے کے خریدنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں, جائیں لنڈن میں کیس کر دیں اس مسئلے کے اوپر, وہاں تو کوئی پاکستان والے حالات نہیں ہیں, وہاں تو لوگ پیسے بناتے ہیں اگر کوئی الزام تراشی کر دے. لکیلی میاں صاحب بھی لنڈن میں بیٹھے ہیں, ہمت کریں, اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں, اس بندے پہ جا کے کیس کر دیں. دیکھیں اس نے آپ کو کلیئرلی کہا ہے کہ میں بہت قریب پہنچ چکا تھا ان کا لوٹ مار کا جو مال ہے, لیکن جب مشرف صاحب کے ساتھ ان کا NRO ہو گیا, جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا 2002 میں ان کو NRO ملتا ہے. پھر مرتضیٰ وہاب صاحب بتائیں جی $60 ملین
جو زرداری صاحب کا پکڑا گیا اور اس کے اوپر جو مشرف صاحب کے ساتھ ان کا مکمکہ ہوا وہ NRO، پھر سر محل تاریخی پوری قوم کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ وہ سارے NROز ہیں 2007 میں ان کو دیا گیا. اور پھر ایک اور بات قوم کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ بھی بتائیں 2008 یا 9 میں جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو رہی ہے، پھر 2016 میں PMLN کی حکومت ہو رہی ہے. وہی لوگ جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، وہ جو ملزم تھے بعد میں حکمران بن گئے آگے 2008 سے 18 تک، جس کے اندر یہ ساری فلم چلی ہے. تو یہ آگے ڈرامہ شرف نے ان لوگوں کے نام نکال دیے جن کو انہوں نے کاف لیگ میں شامل کر لیا، باقی لوگ نام نہیں دیے. متنازع قسم کی 200 بندوں کے نام عمران خان نے دیے ہیں. ڈاکٹر مصدق ان کا ٹینیور ہے. ڈاکٹر مصدق کیوں نہ اس کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر آپ لوگ تفصیلات سامنے منگوائی لیں ایک دفعہ. یہ آفیشیل نیب ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو فہرستیں دی تھی 200 لوگوں کی، آفیشیل نیب ریکارڈ ہے، چھپی ہوئی پوری خبریں ہیں، اس میں آپ کو تفصیل بھی مل جائے گی. جی نیشنل اسمبلی میں تو میرا اختیار نہیں، لیکن سینٹ کے اوپر میں یہ معاملہ ضرور اٹھاؤں گا، اور بڑا شکریہ آپ کی پارٹی کا تو ہے نا جی، آپ کی پارٹی وہاں کویسچن ریز کر سکتی ہے، سینٹ میں بھی کریں، قومی اسمبلی میں بھی کریں. جی نہیں میں کروں گا جی، میں کروں گا جی. لیکن ایک اہم چیز جو ابھی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ حکومت پہ، ان کے ایک موجودہ وزیر پہ اور ایک بہت بڑے سرکاری افسر پہ جو احتساب اپیرنٹلی احتساب سے ریلیٹڈ کسی ایجنسی میں کام کرتے ہیں، ان پہ $1 بلین کا کٹ لینے کا، یعنی $1 بلین میں سے 200 ملین ہوتا اس کمپنی کو ملتا، $100 ملین کٹ لینے کا الزام لگائے اور ہم سو کریں. پاکستان کی ایمبیسی کے اکاؤنٹس فریز ہائی کمیشن کے کر دیے گئے، بتائیے آپ مجھے. اور بجائے اس کے کہ ایمبیسی کے ذریعے اتنا بڑا الزام لگنے کے بعد کم از کم اتنی انٹیگریٹی ہو حکومت میں کہ وہ جا کے ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور نہ صرف یہ $25 ملین واپس لے بلکہ 100 ملین اضافی ڈیمیجز کا لے. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے سو کر دیں. بھائی آپ کے افسران کے اوپر نام لے کے، یعنی ایک کا نام لیا ایک کا نہیں لیا، ایک کسی بڑے افسر کا نام نہیں لیا اور ایک وزیر کا نام لیا، تو آپ ویسے ڈاکٹر صاحب کتنی بھی بڑی رقم ہوگی جس کے لیے یہ $25 ملین ملک صاحب آفر کر رہے تھے پاکستانیوں کو کیلکولیٹ کر کے، بتائیں 4 ارب روپے سے زیادہ رقم شریف خاندان آفر کر رہا تھا، اس کو لے کے نکل جائیں. یہ ندیم صاحب میں ذرا دور بیٹھا ہوں تو آپ کو میڈیٹ کرنا ہوگا. مار کے رکھے ہوئے صرف یہ ٹپ آف دا آئس برگ ان لوگوں کی. آپ ڈاکٹر صاحب بہتر ہے اپنی لیڈرشپ کو کلیئر کریں. قاضی فیملی کو پاکستانی قوم نہیں بھولی ہے. مستاحان پستاحان یہ جتنے حدیبیہ پیپر مل جو ڈالر پرنٹ کرنے کی اس ملک میں ایک انہوں نے مل لگا رکھی تھی، یہ بالکل یہ بڑی زیادتی ہے. ندیم ملک صاحب میں دور بیٹھا ہوں، مجھے بات مار کے لیے ان لوگوں نے استعمال کیا. تو ڈاکٹر صاحب بہتر ہے کہ آپ میاں صاحب سے بات کریں، وہ اس پہ کیس کریں، لندن میں ہی ہیں وہ، پھر قوم کو تسلی ہوگی. مرتضیٰ کہ اس کے اوپر کوئی آنریبل وے نہیں ہو سکتا. ندیم صاحب نہیں ایسے، یہ زیادتی ہے ملک صاحب، یہ زیادتی ہے کہ میری بات ملک صاحب یہ زیادتی ہے کہ میری بات کاٹ کے انہوں نے بات کر دی اور میں اس وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چلے آگے چلائیں. آپ کریے بات. دیکھیے بڑی اہم بات ہے جی، بڑی اہم بات ہے. ہم کیا کریں؟ میں نے جو مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں ڈار صاحب اس سے بھاگتے ہیں. ڈار صاحب کیوں کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کی بات نہ کریں. صرف کیوں ہم یہ بات نہ کریں؟ اگر ٹیکس پیئرز کے منی میں سے آپ $100 ملین کی رشوت مانگتے ہیں، ابھی پروگرام کے اندر آن دا ریکارڈ اس نے یہ کہا ہے، تو آپ کیوں نہیں، آپ کے پاس ہائی کمیشن ہے، پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسہ ہے، اور وہ لوگ جو چوری کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیوں ان پہ مقدمہ نہیں کریں گے؟ آپ کیوں کہتے ہیں آپ اپنا خیال کریں؟ بھائی ہم کریں گے اپنا خیال، ہمارا خیال تو کسی شخص کا ہے نا. آپ تو ریاست کے اس وقت کے وزیر کے اوپر اور بہت بڑے سرکاری افسر کے اوپر انہوں نے الزام لگایا. آپ جائیں نا ذرا، شہزاد اکبر کے صرف شہزاد اکبر پہ نہیں اس نے الزام لگایا. اس نے کہا گیا کہ اس نے صرف شہزاد اکبر کا نام نہیں لیا. سٹوری کو ٹویسٹ کر دو. میاں صاحب کا $25 ملین شہزاد اکبر کے کھاتے میں ڈال دو. بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ شہزاد اکبر کے پیچھے نہ چھپے، پھر ایک بار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں آپ لوگ. میرے بھائی کو $25 ملین آپ آفر کر رہے تھے اور آپ اس کو ٹویسٹ کر کے شہزاد اکبر پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. شہزاد اکبر کو اس نے نہیں کہا کہ شہزاد اکبر نے $100 تو بتائیں نا قوم کو، بتائیں ملک صاحب، بتائیں قوم کو. یہ بھی سننے ہیں اور قوم بھی سن رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں نا، جس طرح مسوئی نے لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے. ڈاکٹر مصدق ملک لائیو چینل پہ بیٹھ کے ان کے جواب تو سنیں. ڈاکٹر مصدق
ڈاکٹر مصدق نہیں کہا پہلے آپ ڈاکٹر صاحب پہلے کلیئر کریں ڈاکٹر مصدق آگے بڑھیں گا نا تاکہ کون ڈاکٹر مصدق حالانکہ یہ میرے دوست ہیں اور مجھے نہیں خیال تھا گمان تھا کہ یہ اس طرح کی زبان بولیں گے کہ بھائی لیکن دوست ہونا یا بھائی بندی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ $100 ملین کا ذکر ہی نہیں ہوا شہزاد اکبر کا اور آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے سامنے. ابھی ملک صاحب سے پوچھ لیں پھر دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے سن لینا. اپنی زبان کو لگام دیں, اپنی زبان کو تھوڑا لگام دیں. آپ میرے دوست ہیں مگر آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوں. میں نے آپ کے ساتھ بڑی عزت سے بات لیکن آپ بھی غلط بیانی سے ڈاکٹر صاحب کام نہ لیں. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اس لیے مجھے بیچ میں بولنا پڑ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بات کرنے دیں. 1000 ملین کا یعنی $1 بلین کا ایک اکاؤنٹ جو ہے ان کو ملا ہے. اس کی جو کمیشن بنتی ہے وہ $200 ملین بنتی ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ جو بھی صاحب آئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ 50% آپ ہمیں دیں گے. 50% 200 ملین کا $100 ملین بنتا ہے. اور انہوں نے کہا ہم کون ہیں, تو اس نے کس کا نام لیا نا یہ بتائیں. حکومت کو دیں. انہوں نے کہا کہ ہم کو ہیں. ارے ایک منٹ ٹھہر یار. انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کانٹریکٹ دیں گے. آپ مجھے بتائیے نیب کا کانٹریکٹ کون دے گا بتائیے. آپ مجھے بتائیے آپ پہ الزام لگائے کہ ایک سینئر ترین افسر, میں اس کے عہدے کا بھی نام نہیں لے رہا, اس نے جا کے $100 ملین کی رشوت مانگی ہے, تو آپ کیوں نہیں ان کو سو کریں گے بتائیے. آپ ایک بریک لے لیں مرتضیٰ, بریک سے واپسی پہ آپ سے جواب. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مرتضیٰ یہ پاکستان میں سدا کی کہانی ہے کرپشن, اور کرپشن ہوتی بھی ہے. یہ کہیں کہ آنکھیں چرا لیں تو درست نہیں ہوگا. کیا کوئی آنریبل وے ہے کہ ہماری پارلیمان اس کے ڈسکس کر کے کوئی طریقہ کار طے کر لے, کوئی چور کو سزا بھی ہو جائے اور جو شریف آدمی ہے اس کی عزت بھی بچ جائے. آپ کی بات بڑی آپ نے اہم کی, بیکاز کرپشن ایک ایشو تو ہے ہمارے معاشرے کا, بٹ آئی تھنک سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کرتے ہی ہیں کہ بجائے اس کے سنجیدہ انداز سے معاملوں کو, میچورٹی کے ساتھ معاملوں کو ڈیل کریں, ہم سینسیشنلزم میں چلے جاتے ہیں. اور ابھی بریک سے پہلے جو عثمان ڈار صاحب کی, مصدق ملک صاحب کی بات ہو رہی تھی, وہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح ہم وہ فائن لائنز کو اگنور کرتے ہیں. آپ نے جب انٹرویو لے رہے تھے موسوی صاحب کا, ان سے آپ نے اسپیسیفکلی سوال پوچھا بار بار ریگارڈنگ دی ڈیل بٹوین میاں نواز شریف اینڈ دی آفر, اور اس نے آپ کو 3 بار غالباً کہا اللیجڈلی. دیکھیں وہ خود جو بندہ الزام لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللیجڈلی, اور یہاں عثمان ڈار صاحب لائیو ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے کہہ دیا ہے نا, اب آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو یہ احتساب کا عمل چلاتے ہیں, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الزام لگانے سے وہ چیز فائنل نہیں ہوتی ہے. وہ جو بندہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اندازہ ہے کہ الزام لگانا کیا ہوتا ہے, الیج کرنا کیا ہوتا ہے, ثابت کرنا کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے, ایک انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ جس کو ہم روزانہ سیاست میں ڈسکس کرتے ہیں, یہ موسوی صاحب کی کمپنی جو ہے اس کا کلیم لندن کورٹ نے ڈسچارج کر دیا. وہ کہتے ہیں مجھے $30 ملین کا ایک اور اکاؤنٹ مل گیا تھا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بڑی متنازع چیزیں ہیں, یہ اتنی آسان نہیں ہے مرتضیٰ. میں اسی لیے یہ جو ہمارے وفاقی وزراء یا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے دوست آ کے بات کرتے ہیں, وہ اتنا آسان طریقے سے ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں, قوم کنفیوز ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, جس نے کرپشن کی ہے کارروائی کریں. اور مصدق ملک صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو چھوڑیں, جو ابھی موجودہ کرپشن کا ذکر کر رہے ہیں, وہ $100 ملین کی ڈیل کا ذکر کر رہے ہیں, وہ کسی موجودہ حکومت کے اہلکار کے خلاف لگا رہے ہیں, تو کیوں نہ موجودہ حکومت کورٹ چلے جائے. وہ جو بات شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں, اس شہزاد اکبر صاحب کو کورٹ جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ he has cast aspersions on the performance and on the integrity of شہزاد اکبر as well. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہم بار بار یہ تمام پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں پاکستان کو مذاق بنا دیتے ہیں, پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں. وہ جو باہر گورا بیٹھا ہوا ہے وہ سوچتا ہے یہ کیا مذاق ملک ہے کہ سیاستدان آپس میں اس طریقے سے لڑتے رہتے ہیں اور اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو خدا را کرپشن کے خلاف ایجنڈے کو پرسو کریں, لیکن طریقہ کار سے کریں. اچھا چلو میرے بھائی بات یہ ہے, دیکھیں چلے چھوڑے موسوی کو چھوڑتے ہیں ہم. میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں بیرون ملک جائیداد پہ, پراپرٹیز پہ, سزا یافتہ ہیں. آج چھوڑ دیں وہ الزامات تھے $25 ملین کے, وہ ایلیگیشنز تھے, جو کچھ بھی تھا. آج اسی بیرونی پراپرٹیز پہ ملک سے باہر بنانے پہ میاں صاحب کنوکٹڈ ہیں, مریم صفدر صاحبہ کنوکٹڈ ہیں,
جو کہتی تھی میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو بھائی جان آگے ٹی وی پہ بڑے بھائی دونوں، الحمدللہ یہ اپارٹمنٹس ہماری بہن مریم نواز کے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے تھے، عمران خان نہیں کہہ رہا تھا، عثمان ڈار نہیں کہہ رہا تھا، ڈاکٹر مصدق ملک اس کے بھائی کہہ رہے تھے مریم نواز کے کہ اس کے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے تھے میرے. سلمان کہتے ہیں، سلمان شہباز کہتے ہیں کون سے اپارٹمنٹس، یہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ اپارٹمنٹس بھی ہیں بھائی. پکڑے گئے آپ کے لندن میں ہیں؟ میرے ہوں گے ابھی آج کی تاریخ میں کبھی کچھ نکلا لندن میں، آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں، آنے والے کل کا کوئی پتہ نہیں، نکلے تو پاکستان کے خزانے میں جمع کرا ہے. آپ کی لندن میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرا کیوں ہونا ہے. دوسرا مل صاحب ایک اور بات، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ٹائم تھوڑا، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس کے اوپر جی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. پروگراموں میں ایک دوسرے کو چور چور کہہ کے بات نکل جاتی ہے، قومی اسمبلی میں بیٹھیں، ایک قانون سازی کریں شفافیت کے ساتھ، چور کو سزا بھی ہو اور باقی لوگوں کی عزت بچ. بڑا مشکل ہو گیا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی قانون سازی کی کوشش کریں گے، بالخصوص اگر احتساب کے حوالے سے کرنے کی کوشش کریں گے، تو وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک سب لوگ این آر او کے نعرے مار کے باہر آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. ہم فیٹف کے اوپر اگر اپنی ان پٹ دینا چاہیں، یہ کہتے ہیں آپ این آر او مانگ رہے ہیں. اگر ہم نیب کے قانون کو ریفارم کرنا چاہیں، یہ کہتے ہیں آپ این آر او مانگ رہے ہیں. تو پھر ہم تو نہیں مانگ رہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے پورے انٹرویو میں جو ایک بہت ہی زیادہ وہ لائن ہے جس کے اوپر وہ زور دیتا ہے، وہ نیب کو چور کہہ رہا ہے. وہ پورا اس کو انٹرویو سنیں تو وہ نیب کو چور کہتا ہے. جی ہاں بالکل، جی ہاں اس نے کروکس کہا ہے، کروکس. اس نے ہمارے متعلق بھی کچھ اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے، مگر موجودہ حکومت کو بھی اس نے کروکس کہا ہے. اس وجہ سے آپ کو ہمیں اپنی عزت، پاکستان کی عزت اور وقار بحال کرنے کے لیے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہوگا. لیکن جو رویہ عمران خان صاحب کا ہے، ہم کیسے بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی بھی قانون سازی کے لیے کمرے میں ساروں کے اوپر چور اور ڈاکو کی چھاپ لگ رہی ہے نا، تو isn't it a good time کہ آپ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور ایک ایسا قانون بنا لیں جس میں کچھ سزا کا عمل بھی ہو شفافیت کے ساتھ. جی ملک صاحب، فرام یور ماؤتھ ٹو گاڈز ایئرز. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی زبان بولی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ یعنی کئی چیزیں تو ایسی جن کا کوئی تعلق نہیں نیب سے، اس میں بھی اگر ہم اس وقت قانون سازی کے لیے ایک کمرے میں چلے جائیں گے تو 5 وزیر باہر این آر او کے نعرے مارنا شروع کر دیں گے. ابھی آپ نے ایک لائن کہہ سکتے ہیں سر، پروگرام ختم ہو رہا ہے. ایک لائن یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے 50 کروڑ روپے کا ہرجانے کا نوٹس مریم اورنگزیب کو دے کے کیا کرنا؟ موسوی کو بھیجیں. کہہ رہے تھے نا جائیں، موسوی کو دینے کا کیا فائدہ؟ موسوی کو بھی دیکھ لیں گے. موسوی نے تو نام نہیں لیا، موسوی نے کوئی نام لیا شہزاد اکبر کا. اب کہنا کلوز کرنے سے پہلے مل صاحب آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.